اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد میں انحراف، اسباب اور علاج۔ اولاد میں راہ راست سے انحراف کیسے پیدا ہوتا ہے، ان میں بری عادات اور جرائم کیسے جنم لیتی ہے، اس کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے بعض درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فضول خرچی۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بات ذہن نشین کرائے کہ مالداری اور مفلسی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، ہمیں اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ بچوں کے انحراف اور ان کے چور و مجرم بننے کا پہلا سبب ماں باپ کا بے حد لاڈ و پیار اور انہیں ضرورت سے زیادہ جیب خرچ دینا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد غلط عادات کا شکار بن جاتی ہے۔ ان کی اسراف اور فضول خرچی کی بنا پر دیگر آوارہ لڑکے ان کے قریبی ساتھی بن جاتے ہیں اور وہ انہیں برے کردار و اطوار کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ان میں امنگ و تمناؤں اور ارمانوں کا ایک سمندر ٹاٹے مارنے لگتا ہے، ان کی خواہشات کو فر لگ جاتے ہیں۔ ایسے بچے جو فضولیات کے عادی بن جاتے ہیں، جب انہیں اپنی فضول خرچیوں کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ چوری چکاری پر اتر آتے ہیں اور نت نئی چیزیں چرا کر اپنے والدین کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ انہیں فلاں دوست نے یہ ہدیہ دیا ہے یا یہ چیز فلاں جگہ گری ہوئی ملی۔ ماں باپ اس آرزو کے ساتھ یہ ہدیہ اور تحفے قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہدیوں کا یہ سنہرا دور ہمارے لال پر ہمیشہ جاری و سدا بہار رہے، لیکن ان کی یہ خوش گمانیاں اس وقت خاک میں مل جاتی ہے جب انہیں کسی پولیس اسٹیشن سے یہ خبر ملتی ہے کہ ان کا لال پولیس حوالات میں سرکاری مہمان بنا ہوا ہے۔ اس وقت وہ اپنا سر پھیٹ لیتے ہیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو فضول خرچی سے محفوظ رکھنے کے لیے خود بھی فضولیات سے دور رہے، کیونکہ اسراف و تبذیر سے تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 29، جس کا ترجمہ ہے، تم اپنا ہاتھ بخیلی سے اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ فضول خرچی سے اسے بالکل ہی کھول دو کہ پھر لوگوں کی ملامت کے مستحق ہو کر عاجز اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس آیات میں انفاق کا ادب و طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان نہ بخل کرے کہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور نہ فضول خرچی پر اتر آئے کہ گنجائش دے کے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان قابل ملامت و مذمت قرار پائے گا اور فضول خرچی کے نتیجے میں تکا ہارا اور پچھتانے والا بن جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بائی قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ الاسراء آیات نمبر 36 تا 37، جس کا ترجمہ ہے، اور بے جا خرچ سے بچو، بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بائی ہے اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کی ہے اور 3 چیزیں ناپسند کی ہے۔ جو چیزیں پسند کی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، تم تمام مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے بازی نہ کرو۔ نمبر 3، اپنے حاکموں کی نیکی کے کاموں میں اطاعت کرو۔ اور 3 چیزیں جو اس نے تمہارے لیے ناپسند کی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، بحث و مباحثے، نمبر 2، کثرت سے بیکار و لاعینی سوالات کرنا، نمبر 3، مال کو فضول خرچ کرنا۔ فضول خرچی اور چوری، دھوکہ دہی اور ان جیسی دسیوں بری عادتوں کی جڑ ہے۔ اس لیے والدین اپنی اولاد کی نگرانی کریں، انہیں جیب خرچ کے لیے اتنے پیسے دے کہ اولاد کو محرومی کا احساس نہ ہو اور اتنے زیادہ بھی نہ دے کہ وہ فضول خرچی کا شکار ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر غلط طریقے سے بچوں نے کوئی چیز لی ہو تو انہیں محبت سے سمجھا کر اسے واپس کروائے۔ اگر کوئی نئی چیز ان کے پاس سے نکل آئے تو سختی سے
ان کا محاسبہ اور تحقیق کرے تاکہ اس سختی اور باز پرسی کی وجہ سے بچوں کو چوری اور دھوکہ دہی کی جرات نہ ہو۔ نمبر 2، بخل۔ اولاد میں بگاڑ کے اہم اسباب میں سے ایک سبب باپ کی کنجوسی اور بخیلی ہے۔ باپ کھاتا پیتا اور مالدار ہو لیکن اپنے اولاد کے ساتھ کنجوسی کا رویہ اپناتا ہو تو گویا وہ اپنی بیوی بچوں کو از خود چوری کرنے پر مجبور کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے گھر سے کرے یا باہر سے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیوی بچوں کے نان و نفقہ پر خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک وہ دینار جس کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ دینار جو تم نے کسی کو غلامی سے نجات دلانے میں صرف کیا، ایک وہ دینار جسے تم نے کسی مسکین پر خیرات کیا، اور ایک وہ دینار جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث وہ دینار ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ بیوی کو جو لقمے کھلائے جائے، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس سرمایہ کو تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک جس لقمے کو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ نیز ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، غلط صحبت۔ بری صحبت ایک ایسی بیماری ہے جس میں اچھوں کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر تھے۔ نیک تربیت کے باوجود بری صحبت کا شکار ہو کر ان کا لڑکا کنعان کافر ہو گیا اور طوفان نوح میں مارا گیا۔ اس کا سبب حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ بری صحبت ہی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی جس کی وجہ سے اپنے خاندان کی نبوت کو گنوا بیٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ پیغمبروں کی نیک اولاد کو بھی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، جبکہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جس کی وجہ سے وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہی گنا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے ان اولیاء کے ساتھ اس جانور کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شرپسند افراد کی صحبت سے بار بار منع کیا ہے، کیونکہ اس سے انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کو ایک لطیف مثال سے واضح فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھائے ہوئے شخص اور بٹی پھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ کستوری مشک والا شخص یا تو خود ہی مشک دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، اگر یہ بھی نہ ہوا تو اس کی عطر بیزی سے تمہاری مشامی معطر ہوگی، جبکہ بٹی جھونکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا اس کی بدبو تمہیں ضرور ناک اور کپڑوں میں محسوس ہوگی۔ والدین اولاد سے ملنے جلنے والے افراد پر گہری نگاہ رکھے اور انہیں محلے، اسکول، مسجد اور کالج وغیرہ میں اچھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی ترغیب دے اور بری صحبت کے نقصانات سے آگاہ کرے۔ اگر انہیں محسوس ہو کہ بچے غلط افراد کی صحبت کا شکار ہو رہے ہیں تو فوری اقدام کرتے ہوئے انہیں غلط صحبت سے بچا لے۔ نمبر 4، بے جا لاڈ و پیار۔ اولاد سے محبت رکھنا ضروری ہے لیکن بے جا لاڈ و پیار انہیں بدخلق اور آوارہ بنا دیتا ہے۔ بچوں کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کرنا، انہیں ہر جگہ آنے جانے کی کھلی چھوٹ دینا اور ان کی ہر غلط حرکت کو یہ کہتے ہوئے برداشت کرنا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، اس کا نتیجہ معاشرے میں لڑکوں کے انحراف اور لڑکیوں کی ماں باپ اور اسلامی اقدار سے بغاوت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نمبر 1، والدین جب بچوں میں سرکشی اور طغیانی محسوس کرے تو انہیں نرمی اور محبت سے نصیحت کرے۔ نمبر 2، جب اس کا فائدہ نہ ہو تو ان سے اظہار ناراضی کے طور پر بات چیت بند کر دے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عادت مبارکہ تھی، جس کا بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قرابت دار کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
اس سے شکار مارا جا سکتا ہے نہ دشمن کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حرکت کسی بھی راہگیر کی آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔ اس نے ان کی سنی انسنی کرتے ہوئے یہی حرکت دوبارہ کی تو فرمایا، میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور تو دوبارہ یہی حرکت کر رہا ہے، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کی، اللہ کی کنیزوں عورتوں کو نماز کے لیے مسجد جانے سے نہ روکو۔ ان کے ایک فرزند نے اس کی مخالفت کی اور موجودہ حالات کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم ہم انہیں مسجد جانے سے ضرور روکیں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے اس لڑکے سے بات نہیں کی۔ نمبر 3، جب یہ سزا بھی کارگر نہ ہو تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے انہیں جسمانی سزا دے، لیکن ملحوظ رہے کہ مار برائے تربیت ہو، نہ کہ مار برائے مار، بلکہ مارنے سے زیادہ ڈرانے کی پہلو پر عمل کرے۔ اسلاف کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نمایاں مقام پر کوڑا لٹکائے رکھتے تھے تاکہ بچوں میں کسی بھی ادبی گستاخی اور بدتمیزی پر گرفت کا احساس پیدا ہو۔ باپ اپنے بچوں کو بے تحاشا مار نہ مارے اور نہ ایسی مار مارے جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، اور چہرے پر تو ہرگز نہ مارے۔ نمبر 5، طلاق۔ میاں بیوی میں طلاق ایک اہم سبب ہے جس سے بچوں میں بگاڑ آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ باپ اولاد کی ماں کو طلاق دے کر اس کی جگہ ان کے لیے سوتیلی ماں لے آئے۔ جو بچے پہلے ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے ہیں، وہ اب سوتیلی ماں کے ظالمانہ سلوک سے تنگ آ کر بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ اور بچوں میں ٹھن جاتی ہے اور نتیجہ دونوں کے حق میں برا نکلتا ہے۔ بچے ماں اور باپ کے درمیان تقسیم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جو بچے باپ کے پاس رہتے ہیں وہ ماں کی ممتا کو ترستے ہیں۔ اگر وہ ماں سے ملنا بھی چاہے تو باپ کا خوف انہیں ملنے نہیں دیتا۔ جو بچے ماں کی سرپرستی میں موجود ہیں وہ باپ کی شفقت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی ناراضی کا خوف انہیں باپ سے ملنے نہیں دیتا۔ بسا اوقات باپ اپنے پاس رہنے والے بچوں میں ماں کے خلاف سخت نفرت بھر دیتا ہے، اور اس کے برعکس ماں کے پاس پرورش پانے والے بچے باپ کے خلاف نفرت اور حقارت کو اپنے معصوم سینوں میں پال لیتے ہیں۔ بڑے ہو کر وہ اپنے باپ کو بھی باپ کہہ کر نہیں بلاتے۔ ماں اگر کھاتے پیتے خاندان سے تعلق نہ رکھتی ہو تو ایسے میں غربت و مفلسی کا شکار بچے بھیک مانگنے پر اور عورت محنت و مزدوری کرنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ گھر سے نکل کر اس بے رحم دنیا میں اس کی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ بچے ماں کو گھر میں نہ پا کر آوارہ گردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی بچے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا سے محروم ہو کر جرائم پیشہ عناصر کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، جو انہیں بے رحم قاتل اور سفاک ڈاکو کے قالب میں ڈال دیتے ہیں۔ جن نفرت کے کانٹوں میں ان کی پرورش ہوئی وہ آگے چل کر انہیں غنڈہ، بدمعاش اور معاشرے کے لیے ایک ناسور کے قالب میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو حکمت و مصلحت سے ختم کر کے اپنے بچوں کو ایک محبت بھری زندگی عطا کرے، تاکہ وہ آگے چل کر معاشرے کے لیے ایک رحم دل باپ، مشفق شوہر اور نیک انسان کا کردار ادا کر سکے۔ نمبر 6، والدین کا لڑائی اور جھگڑا۔ بچوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب گھر میں والدین کی لڑائی اور جھگڑا ہے۔ جب بچے ماں باپ کو بات بات پر لڑتے جھگڑتے اور ماں کو باپ کے ہاتھوں پیٹتے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ماں کے لیے محبت اور باپ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کو ترجیح دیتے ہیں یا باپ اور ماں میں سے کسی ایک کی حمایت یا مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ اولاد اور والدین دونوں کے حق میں برا نکلتا ہے۔ نمبر 7، حقوق و فرائض زوجین۔ اسلام نے گھر کے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار رکھنے کی ذمہ داری میاں اور بیوی دونوں پر عائد کی ہے،
عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور رب کی جنت کے مستحق ہو جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورت جب 5 وقتہ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک حدیث میں شوہر کی خواہش نفس کا احترام و تسکین نہ کرنے کو فرشتوں کی لعنت کا موجب قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اکثر مسائل اسی انکار کے سبب پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور اس نے ناراضی کی حالت میں رات گزاری تو صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اپنی زوجیت میں لیا ہے اور ان کی عصمتوں کو اللہ کے کلمے سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں بھلے طریقے پر خوراک اور لباس و پوشاک مہیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کسی ناپسندیدہ عادت پر شوہر کو کہتے ہوئے صبر کرنے کی تلقین کی کہ وہ اپنے بیوی کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرے، اس کی طرف صرف ناراضی اور کراہت کی نظر سے نہ دیکھے۔ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند بھی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مرد انہیں قرار دیے ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہو۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ایک حدیث میں شوہر کو تاکید کی گئی ہے کہ بیوی سے جو کچھ میسر آئے لے لے، کیونکہ اس میں ٹیڑھا پن ہونا لازمی ہے اور آدمی اسی طبیعت پر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس پر وہ پیدا کی گئی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ وہ ہے جو اس کا بلند حصہ ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ طلاق دے دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ عورتوں میں شوہر کو کچھ نہ کچھ کہتے رہنے کی فطری عادت ہوتی رہتی ہے۔ اس سے تنگ آ کر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ جا کر دیکھا تو ان کے گھر کا معاملہ بھی اپنے گھر سے کچھ الگ نہیں تھا۔ امیر المومنین کی بیوی بھی انہیں کچھ کڑوی کسیلی سنا رہی تھی۔ الٹے قدم واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلب کیا اور آ کر واپس چلے جانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس افتاد کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا تھا اسی مصیبت سے آپ بھی دوچار تھے تو واپس چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن مسعود، میں آپ کو قریش کا عقل مند آدمی سمجھ رہا تھا، آج پتہ چلا کہ تم ایسے نہیں ہو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بیوی ہونے کے ناطے عورت پر جو فریضہ عائد کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر اسے اپنے بستر کی طرف بلائے تو وہ چلی آئے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ہماری گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، ہمارے جانوروں کی خدمت کرتی ہے، ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہے، ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے وغیرہ۔ جب بیوی کے اتنے سارے احسانات ہم پر ہے، اگر وہ کبھی ہم پر گرجتی برستی ہے تو برسنے دو، اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگی اور عظمت کے باوجود بیویوں کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار طور پر زندگی بسر فرماتے، ہنسی مذاق اور کھیل کود میں بیویوں کو شریک فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب قافلہ آگے بڑھ گیا تو فرمایا، چلو ہم اور تم دوڑ لگاتے ہیں۔ میں ہلکی پھلکی تھی اور دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر چند سالوں بعد جب میرا وزن کچھ بڑھ گیا تو دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروان کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔
پھر مجھ سے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے اور فرمایا میں نے پچھلا حساب چکا دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قانون اور انصاف کے معاملے میں سخت طبع حکمران بھی گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو جاتے۔ خود فرماتے ہیں آدمی کو اپنے گھر میں محبت اور نرمی میں بچے کی طرح ہونا چاہیے، جب لوگوں میں ہو تو مرد بن کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وہ تمام کام کرتے جو تم میں سے ایک عام آدمی کرتا ہے۔ کوئی چیز ایک جگہ سے اٹھاتے اور دوسری جگہ پر رکھتے، گھر کے امور میں اپنی بیویوں کی مدد فرماتے، کپڑے سی لیتے، جوتا گانڈ لیتے، گوشت کاٹ کر دیتے، گھر میں جھاڑو دیتے اور خادم کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتے۔ یہ وہ مبنی بر انصاف حقوق و فرائض ہے جو اسلام نے میاں بیوی دونوں پر عائد کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس معاشرے میں ان حقوق پر کما حق عمل ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ معاشرہ انسانیت کا سب سے زیادہ سعادت مند، خوشگوار، محبت برا اور ہنستا کھیلتا معاشرہ ہوگا۔ اس معاشرے میں دشمنی، نفرت، حقارت، بیوی پر ظلم و زیادتی، گالی گلوچ، الزامات و تہمت و طلاق اور خلا جیسی مکروہ چیزوں کو ہرگز کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ نمبر 8، باپ کی بدسلوکی۔ بچوں کے انحراف میں باپ کی بدسلوکی کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اگر باپ بری عادتوں مثلا شراب خوری، قمار بازی کا عادی، جھگڑالو، بدزبان اور بات بات پر بچوں کو بری طرح پیٹنے والا، انہیں مختلف ذریعوں سے ذلیل کرنے والا، ان کا مذاق اڑانے والا، ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے والا اور ان کی عزت نفس کو خاک میں ملانے والا ہو تو بچے بچپن میں تو باپ سے ڈرے سہمے رہتے ہیں، لیکن جوان ہونے کے ساتھ ہی وہ باپ کے باغی بن کر اس کی ناقدری پر اتر آتے ہیں۔ باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت و مہربانی کا سلوک کرے۔ اگر کبھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی سی مار کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو تھوڑی دیر بعد اس سے محبت کا سلوک کرے، تاکہ بچے کی قلب و ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ میرا باپ ہمیشہ مجھے ہی مارتا ہی رہتا ہے۔ والد کے لیے ضروری ہے کہ بچے اگر کبھی کچھ غلطی کر جائے یا شرارت کر بیٹھے تو بجائے مارنے کے انہیں پیار محبت سے سمجھائے اور ان کے عمل سے ہونے والے نقصانات کی انہیں تفصیل بتائے۔ جب شرارت حد سے گزر جائے تو نفسیاتی طور پر ان پر اثر ڈالے اور تھوڑی دیر کے لیے ایسا انداز اپنائے کہ انہیں احساس ہو کہ ہمارا والد ہم سے ناراض ہے، اور ان کی تربیت میں رحم دلی اور محبت کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر پیار و محبت کے اسلامی خطوط پر ان کی تربیت ہو تو ان سے ہم بجا طور پر یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔